لم یزل کے لیے ہے، جس نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا، مسجع، مرصع، مرقع فرمایا۔ تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب قدیر کے لیے ہے، جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ کروڑ ہا کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آخر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کی نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بحمد اللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج جمعے کا دن ہے اور ذوالحجہ کی 18 تاریخ ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، جمعے کا دن ہے اور ذوالحجہ کی 18 تاریخ ہے۔ ذوالحجہ تاریخی لحاظ سے ایک اہم مہینہ ہے، اسلام کا آخری مہینہ بھی ہے اور تاریخی واقعات سے بھرپور مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں جہاں اور تاریخی واقعات رونما ہوئے، وہیں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہے۔ اور اس مہینے کی ذوالحجہ کی 18 تاریخ جمعے کے دن حضرت عثمان غنی ذو النورین اسلام کے تیسرے خلیفہ کا یوم شہادت ہے۔ اور حسن اتفاق آج یہ ہے کہ حسن اتفاق سے آج بالکل وہی دن بھی ہے اور وہی تاریخ بھی ہے کہ ذوالحجہ کی 18 تاریخ بھی ہے اور ساتھ ساتھ جمعے کا دن بھی ہے، یعنی آج ہی کی تاریخ اور آج ہی کا وہ دن ہے جس میں اسلام کے تیسرے خلیفہ داماد رسول حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ آپ کی شہادت کا واقعہ بہت ہی زیادہ طویل ہے، وقت طلب ہے، اسے اکثر و بیشتر علماء بیان کرتے ہیں، کبھی موضوع بنا تو اس پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ آج انشاءاللہ چونکہ آج ہی آپ کی شہادت کا دن بھی ہے اور آپ کی شہادت کی تاریخ بھی ہے، تو اسی مناسبت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے چند باتیں انشاءاللہ ہم گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس کا تعلق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں سب تمام تر اچھے اوصاف کے کامل ہیں۔ جتنے صحابہ کرام ہیں سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام تر اچھے کمالات رکھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے جتنے صحابہ کرام ہیں سب کو اللہ نے بری عادات سے، برے کاموں سے محفوظ و مامون رکھا ہے۔ خود قرآن مجید نے کہا وَزَيَّنَ لَهُمُ الْقُلُوبَ وَزَيَّنَ لَكُمُ الْقُلُوبَ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو اپنے نور سے منور کیا اور اللہ نے ان کے دل میں کفر سے، شرک سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے نفرت پیدا کر دی۔ تو جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ سب کے سب ہدایت کے نور ہیں، اور ان تمام صحابہ کرام کے اندر
ہر طرح کی اچھی خصلتیں موجود ہیں، لیکن بعض صحابہ ایسے ہوتے ہیں جن میں بعض خاص بات زیادہ رونما ہوتی ہے، زیادہ واضح ہو جاتی ہے، تو وہ اسی خاص بات سے پہچانے جاتے ہیں۔ جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ظاہر ہے کہ آپ کمالات کے منبع ہیں، مصدر ہیں، علم ہو، عمل ہو، زہد و تقوی ہو، ہر چیز میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے لائق و فائق ہیں۔ لیکن اگر آپ کی سب سے مشہور صفت کوئی پوچھے تو کہیں گے آپ کی سب سے مشہور صفت صداقت، سب سے مشہور صفت صداقت ہے، یعنی آپ کی سچائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط سچائی ہی آپ کی صفت ہے، آپ کے اندر جتنی اچھی صفات ہیں تمام تر موجود ہیں، لیکن صفت صداقت کا ظہور آپ کی ذات سے زیادہ ہوا اور لوگوں نے آپ کو زیادہ تر صفات سے پہچانا۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زہد و تقوی کے امام، متقی اور پرہیزگار، اور ہر طرح کے اچھے اخلاق کے منبع اور مرکز ہیں۔ اس کے باوجود جب لوگ انہیں پہچانتے ہیں تو ایک صفت سے، اور وہ ہے صفت عدالت۔ حضرت صدیق اکبر کو صداقت سے پہچانتے ہیں اور کہتے ہیں جب بھی صداقت کا نام لیا جائے گا تو تاجدار صداقت کا ذکر ہوگا، اور جب بھی عدالت کا نام لیا جائے گا تو تاجدار عدالت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوگا۔ اسی طرح حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ کے داماد ہیں، علم اور عمل کے مرکز و منبع ہیں، اسلام کے جتنے اعمال ہیں سب آپ کو سلام کرتے ہوئے نکلتے ہیں، اور اسلام کے جتنے علوم ہیں سب آپ ہی کے در سے نکلتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر آپ کی کوئی ایک صفت ہے جس سے آپ کی پہچان ہوتی ہے تو کہتے ہیں وہ ہے صفت شجاعت، آپ کی بہادری۔ جب بھی شجاعت کا نام آئے گا، تاجدار شجاعت حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ شیر خدا کا ذکر سر فہرست آئے گا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کے اندر تمام تر اچھے اخلاق اور صفات موجود ہیں۔ آپ داماد رسول بھی ہیں، رسول اللہ کے منظور نظر بھی ہیں، اسلام کے تیسرے خلیفہ بھی ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کو لوگوں نے جس صفت سے پہچانا ہے وہ صفت سخاوت ہے۔ جب بھی سخیوں کا ذکر آئے گا تو تاجدار سخاوت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام سر فہرست لیا جائے گا۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ جب بھی سچوں کا ذکر آئے گا تو تاجدار صداقت صدیق اکبر کا نام سر فہرست آئے گا۔ ایسے ہی جب بھی عدالت یا عدیل لوگوں کا ذکر آئے گا، انصاف کرنے والوں کا جب بھی ذکر آئے گا تو تاجدار عدالت عمر بن خطاب کا ذکر سر فہرست آئے گا۔ جب بھی بہادروں کا ذکر آئے گا تو تاجدار شجاعت مولا علی کا نام سر فہرست آئے گا۔ ایسے ہی جب بھی سخیوں کا ذکر آئے گا تو تاجدار صداقت، تاجدار سخاوت، سید الاسخیاء حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ذکر سر فہرست آئے گا۔ تو آپ کے اندر تمام اچھے اوصاف موجود ہیں۔ ان اوصاف میں سے سچی بات یہ ہے کہ ایک صفت کا اگر ذکر کیا جائے تو 4-5 جمعے نکل جائیں۔ اس صفات میں سے سب سے مشہور صفت ہے آپ کی سخاوت ہے۔ اب سخاوت کیا چیز ہے آج ہم نے اسی کو بیان کرنا ہے انتہائی اختصار کے ساتھ۔ سخاوت فراخ دلی کا نام ہے، دریا دلی کا نام ہے۔ دیالو جو ہوتے ہیں، جو دریا دل ہوتے ہیں، انہیں سخی کہتے ہیں، سخاوت ہے۔ اور اس کا الٹ ہے بخالت، بخیلی، کنجوسی۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ سخاوت ایک حسن ہے اور اس کا الٹ بخیلی ایک عیب ہے۔ جس کے اندر جس قدر زیادہ بخیلی ہوگی وہ اس قدر زیادہ عیب دار ہوتا جائے گا،
اور جس کے اندر جس قدر زیادہ سخاوت ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ حسن و جمال کا پیکر ہوتا چلا جائے گا، اس کی خوبیوں میں، اس کی خوبصورتیوں میں مزید اور اضافہ ہوتا جائے گا۔ سخاوت خوبی کا نام ہے، اور بخالت یعنی بخیلی یہ عیب کا نام ہے۔ چنانچہ اب یہ عیب کیسی ہے، بخیلی کس قدر زیادہ برا عمل ہے یا بری صفت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ابن جریر کی یہ روایت سمجھیے، جس کو ابن جریر نے اپنی تفسیر ابن جریر میں لکھا کہ صحابی رسول ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، بہت بڑا نام ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ ابن جریر نے لکھا، کہتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ انہو کان یطوف بالبیت ویقول اللہم قنی شح قلبی، اللہم قنی شح نفسی، ولا یزید علی ذالک شیء۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے دیکھا بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور ایک ہی دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے میرے نفس کی بخالت سے محفوظ فرما، مجھے میری نفس کی کنجوسی سے محفوظ فرما، ولا یزید علی ذالک، اور وہ اس کے علاوہ کوئی دوسری دعا ہی نہیں مانگتے، ہر چکر میں ہر قدم پہ یہی کہتے ہیں اللہم قنی شح نفسی، یا اللہ مجھے میرے دل کی کنجوسی سے محفوظ فرما، میرے نفس کی بخالت سے محفوظ فرما۔ تو فقیل لہ، فقال، جب لوگوں نے پوچھا یہ تو اللہ کا در ہے، یہاں ہر شخص ہر طرح کی دعائیں مانگتا ہے، لیکن آپ ہیں کہ فقط ایک ہی دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے میرے نفس کی بخالت سے محفوظ فرما، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا بخیلی ام الامراض ہے، ہر مرض کی اصل بخیلی ہے، اور بخیلی ہر گناہ کی اصل ہے۔ اس لیے کہ جب بخیلی ہوتی ہے تو بندہ گناہ کرتا ہے۔ فرمائے اذا قنیت شح نفسی، اگر میں اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا تو لا اسرق ولا ازنی ولا افعل شیء، تو نہ میں چوری کروں گا، نہ میں زنا کروں گا، اور نہ ہی میں کوئی اور دوسرا گناہ کروں گا۔ اس لیے کہ یہ کنجوسی ہے جس کی وجہ سے انسان چوری کرتا ہے، جس کی وجہ سے زنا کرتا ہے، جس کی وجہ سے مزید اور گناہ کے کام کرتا ہے۔ گویا جس نے یہ دعا مانگ لی کہ یا اللہ مجھے کنجوسی سے محفوظ فرما، تو گویا اس نے ہر گناہوں سے محفوظ ہونے کے لیے دعا مانگ لی، اور جسے اللہ نے کنجوسی سے بچا لیا گویا اللہ نے اسے ہر عیب سے بچا لیا۔ پھر آپ نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو دل کی بخیلی سے بچا لیا گیا بس یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا عیب ہے کہ بخیلی جس کے اندر آ جائے تو یہ اتنا بڑا عیب ہے کہ یہ بخیلی اسے دین کی راہ میں چلنے سے روک دیتی ہے، اسے اچھے کاموں سے روک دیتی ہے، پھر گناہوں پہ ابھارنے والا یہی عمل ہوتا ہے۔ تو یہ بخیلی، یہ کنجوسی جس کے اندر جس قدر زیادہ آتی جائے گی وہ اتنا ہی زیادہ عیب دار ہوتا جائے گا۔ اسی وجہ سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس سے پناہ مانگتے، لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ دل کی کنجوسی سے پناہ مانگتا رہے کہ جو اس سے بچا لیا گیا، قرآن نے کہا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو دل کی کنجوسی سے بچا لیا گیا یہی بندہ کامیاب ہے، جو دل کی کنجوسی سے بچا لیے گئے یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث جس کو امام سیوطی نے در منصور میں نقل کیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کو روایت کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ بنی سلمہ ایک قبیلہ ہے، یہ لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی کام کے لیے آئے، تو بہت سارے لوگ آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مختلف
پہلوؤں پر گفتگو فرمائی. پھر آپ نے پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جد بن قیس ہمارا سردار ہے. آپ نے فرمایا تم اسے کیوں اپنا سردار مانتے ہو؟ تو کہنے لگے اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس خوبصورتی ہے، اس کے پاس اولاد کی کثرت ہے، اس وجہ سے ہم اسے اپنا سردار مانتے ہیں. لیکن ایک عیب ہے کہ وہ ہے بڑا کنجوس، وہ بڑا ہی بخیل ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ اس کے اندر اتنی خوبیاں ہیں، اس کے باوجود وہ بخیل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایو دائن ادویٰ من البخل، بخل سے بڑھ کے بیماری کون سی ہوگی؟ جب اس کے اندر بخل ہے تو یہ سب سے بڑا بیمار یہی ہے، سب سے بڑا مریض یہی ہے. آپ نے فرمایا جب اس کے اندر بخل ہے تو یہ سرداری کے قابل نہیں ہے. آپ نے اسے سرداری سے ہٹا دیا. فرمایا تمہارا سردار عمر بن جموح ہیں، زبردست صحابی رسول، اور ان کی وجہ یہ ہے، فرمایا یہ انتہائی سخی ہیں، اور ان کو رسول اللہ نے سردار منتخب اس وجہ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شادی کے موقع پر رسول اللہ کے ولیمے کی پوری ذمہ داری انہوں نے اٹھائی تھی. ولیمے کی دعوت کا اہتمام انہوں نے اپنے ذمے لیا تھا. تو ان کی سخاوت دیکھی بھالی تھی اور بڑے مشہور صحابی ہوئے، بڑا مقام و مرتبہ پایا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کے والد ہیں نا حضرت عبداللہ، صحابی رسول ہیں. حضرت جابر ان کے والد ہیں، عبداللہ یہ بھی صحابی رسول ہیں. حضرت عبداللہ کے برادر نسبتی ہیں، یعنی سالے جن کو کہتے ہیں، حضرت عبداللہ کے برادر نسبتی ہیں عمر بن جموح. دونوں کا غزوہ احد میں انتقال ہوا تھا اور دونوں کو ایک ہی قبر میں رکھا گیا تھا. اور جب 40 سال کے بعد وہاں سے نہر نکالنے کے لیے قبر کھودی گئی تو دونوں کی قبر سلامت تھی. بلکہ 40 سال کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ نے اپنے والد کی قبر کو الگ کرنا چاہا تھا. تو جب انہوں نے الگ کرنے کے لیے قبر کھودی تو دونوں کی لاش سلامت تھی 40 سال کے بعد. پھر 60 سال کے بعد دوبارہ قبر کھلی ایک واقعے کی صورت میں، تو تب بھی سلامت تھی ان کی لاش. تو یہ ایک الگ واقعہ ہے. تو یہ تھے حضرت عمر بن جموح. انہیں سرداری اس وجہ سے دی گئی کہ ان کے مزاج میں سخاوت تھی، اور جد بن قیس کو سرداری سے اس وجہ سے الگ کیا گیا کہ اس کے مزاج میں بخالت تھی، اس کے مزاج میں کنجوسی تھی. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ کوئی عہدے دار ہے لیکن اس کے مزاج میں بخالت ہے تو وہ اپنے عہدے کا حقدار نہیں ہے. اس لیے کہ جس کے مزاج میں بخالت ہو نا تو وہ اپنے ماتحتوں کے لیے درد سر بن جاتا ہے. وہ کام پورا لے گا، مزدوری آدھی دے گا، وہ اپنی تجوری اور اپنی جیب بھرنے کی کوشش کرے گا، لیکن جو اس کے ماتحت کام کرنے والے ہیں ان کے بارے میں سوچے گا نہیں. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ملک پاکستان میں اکثر و بیشتر جتنے عہدے داران ہوتے ہیں نا وہ اکثر کنجوس ہی ہوتے ہیں. چاہے وہ بڑے عہدے داران ہوں چاہے وہ چھوٹے عہدے داران ہوں، سب کے سب کنجوس ہوتے ہیں. اور کنجوس ہونے کی وجہ سے جو ماتحت کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے درد سر بنے ہوتے ہیں. تو ہر بندہ اپنے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نجات دے، تاکہ جو بندہ ماتحت کام کر رہا ہے وہ اگر اپنی نوکری پوری کر رہا ہے، وہ اگر اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو عہدے دار کے لیے فرض ہے، اخلاق ذمہ داری ہے کہ وہ اسے اجرت بھی پوری دے. ایسا ہی ہے نا، جب آپ مزدوری پوری لے رہے ہیں تو اجرت بھی پوری دیں. تو مزدوری پوری لینے کے بعد اجرت میں تاخیر کرنا یا اجرت پوری نہ دینا یہ وہی بندہ کرتا ہے جس کی مزاج میں کنجوسی ہوتی ہے. اور یہ ہر بندے کا رونا ہے، چاہے آپ کہیں بھی چلے جائیں ایسے سر پھرے لوگ ملتے ہیں. ایسے شخص سے پناہ مانگنی چاہیے. اسلامی اصول کے مطابق عہدے کا حقدار وہ بندہ ہو نہیں سکتا جس کے مزاج میں بخالت ہو. عہدے کے لیے اور بھی چیزیں دیکھیں اور بھی اچھی صفات دیکھیں، لیکن ان میں ان تمام صفات میں یہ دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس کے مزاج میں کس قدر زیادہ سخاوت ہے. اگر سخاوت ہوگی نا، وہ اگر کوئی آفس ہے، کوئی مل ہے، کوئی فیکٹری ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، اس ادارے کا عہدے دار اگر سخی ہوگا وہ اپنے ادارے کو انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ چلا لے گا.
لیکن سخاوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی جیب بھرنے میں لگا ہوگا، اپنی تجوری بھرنے میں لگا ہوگا، مزدوروں کی فکر نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے جب ایسا ہوتا ہے تو پھر درمیان میں متصادم ہو جاتے ہیں، عہدے دار اور مزدور متصادم ہو جاتے ہیں۔ تو آج کے اس میں ایک پیغام یہ بھی ملا نا، رسول اللہ نے اسے عہدے داری سے، سرداری سے برطرف اس وجہ سے کر دیا کہ اس کے مزاج میں بخالت تھی۔ تو یہ عیب ہے جو ہم نے پہلے بتایا کہ یہ اتنا بڑا عیب ہے کہ جس قدر زیادہ مزاج میں بخیلی اور بخالت آتی جائے گی بندہ اس قدر زیادہ عیب دار ہوتا جائے گا، اور مزاج میں جس قدر زیادہ سخاوت آتی جائے گی بندہ اس قدر زیادہ حسن و جمال کا پیکر ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا ہر شخص کو دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ وہ خود دیکھے کہ اس کے مزاج میں کنجوسی ہے یا سخاوت ہے۔ اس کے ہاتھ کسی کو دینے کے لیے جیب کی طرف جلدی جاتے ہیں یا دیر سے جاتے ہیں؟ یہ سخاوت ہے نا، کہ کوئی تنگ دست مانگنے آیا، کوئی ضرورت مانگنے آیا، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے، جو بندہ اپنے پاس ہونے کے ساتھ ساتھ فوراً اسے عطا کر دے، اسے دے دے، وہ سخاوت ہے۔ اور اگر اسے عطا نہ کرے، اسے نہ دے، سینکڑوں خیالات سوچتا رہے کہ مجھے تو ان پیسوں سے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، تو شیطان تو انہی باتوں میں الجھاتا ہے۔ تو یہ بخالت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہر ایک کو اس سے بچنے کی توفیق دے، اور اس سے بچنے کے راستے ہر ایک کے لیے آسان فرما دے۔ تو یہ عیب ہے اور سخاوت یہ خوبی ہے۔ یہاں تک گفتگو ہو گئی، تو 2 حدیث تو ہم نے عیب کے حوالے سے بیان کر دیے۔ اب ایک حدیث آپ سخاوت کی خوبی کے بارے میں سن لیجئے، جس کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ بھی اسے روایت کرنے والے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اس کو روایت کرنے والے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السخی قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنت وبعید من النار۔ فرمایا سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، بندوں کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ والبخیل بعید من اللہ وبعید من الناس وبعید من الجنت قریب من النار۔ اور بخیل اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ کے بندوں سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اچھی خوبی ہے، اچھی خوبی جس کے اندر جس قدر زیادہ ہوگی، یعنی سخاوت اچھی خوبی ہے، جس کے اندر زیادہ ہو وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، اور جو سخی ہوتا ہے لوگ بھی اسے پسند کرتے ہیں، اپنا دکھ اسے بیان کرتے، اور وہ دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے جہاں تک ممکن ہو سکے اس کا خیال کرتا ہے، تو لوگ اس کے قریب ہو جاتے ہیں نا۔ تو جب اللہ اس کے قریب، لوگ اس کے قریب، تو رسول اللہ نے فرمایا وہ جنت کے بھی قریب ہو جاتا ہے اور دوزخ سے دور ہو جاتا ہے۔ بخیل اپنی ہی جیب بھرنے میں لگا ہوتا ہے تو وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ کے بندے بھی اسے منہ نہیں لگاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی ہی جیب بھرنے والا ہے، یہ دوسروں کا کیا خیال کرے گا، تو لوگ بھی اس سے دور ہوتے ہیں۔ لہذا جب اللہ دور ہوا، اللہ کی رحمت دور ہوئی، بندے دور ہوئے، جنت دور ہوئی، تو پھر دوزخ اس کے قریب ہو جاتی ہے۔ تو اب جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ یہاں تک جب آپ سمجھ گئے تو جو سخیوں کا سردار ہے وہ اللہ سے کس قدر زیادہ قریب ہوگا۔ جب آپ کو سخاوت سمجھ آئے گی نا، تو پھر سیدوں کے سردار حضرت عثمان غنی، جب سخاوت سمجھ آئے گی تو سخیوں کے سردار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان آپ کو مزید اور واضح نظر آئے گی، سمجھ آئے گی۔ اس وجہ سے ہم نے یہ مقدمہ آپ کے سامنے پیش کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سخی کہتے ہیں، سید الاسخیاء کہتے ہیں، یعنی سخیوں کا سردار اور بادشاہ کہتے ہیں، تاجدار سخاوت کہتے ہیں۔ تو آخر یہ سخاوت چیز کیا ہے؟ تو ہم نے اختصاراً مختصراً بیان کیے۔ ابھی میموری میں بہت ساری باتیں جو میں کرنا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں ہے۔ تو اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تاجدار سخاوت کیوں کہتے ہیں؟ اب اس کی چند مثالیں آپ سمجھ لیجئے۔ آپ کا ایک لقب ہے ذو النورین، 2 نور والے،
اور دو نور والے لقب ہونے کی ایک وجہ جو علماء نے بیان کی اور واقعی صحیح وجہ ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں گے، تو رسول اللہ نور ہیں اور آپ کی اولاد بھی نور ہیں، اور یہ دو نور حضرت عثمان غنی کو ملے، اس وجہ سے آپ ہو گئے ذوالنورین، دو نور والے۔ تو ایک وجہ یہ ہے ذوالنورین ہونے کی جس کو علماء نے بیان کیا۔ ذوالنورین ہونے کی دوسری وجہ جس کو محب طبری نے الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ میں بیان کیا، فرمایا کہ لہ السخاءان، آپ کی دو سخاوتیں ہیں، السخاء قبل الاسلام والسخاء بعدہ، آپ کی دو سخاوتیں ہیں، ایک سخاوت اسلام سے پہلے اور ایک سخاوت اسلام کے بعد، یعنی ایک سخاوت کا نور اسلام سے پہلے آپ کے دل میں تھا اور ایک سخاوت کا نور اسلام کے بعد آپ کے دل میں تھا، تو جب یہ دو نور ایک ساتھ جمع ہو گئے تو آپ بن گئے ذوالنورین، دو نور والے۔ تو اسلام سے پہلے آپ کی سخاوت کیسی تھی، اب آپ یہ سمجھ لیجئے، جان لیے، پھر اسلام کے بعد آپ کی سخاوت کیا ہے وہ بھی ہم جانیں گے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کیسے سخی تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص، اس کی بیٹی بیمار ہو گئی، بہت ہی علیل ہو گئی، طبیب نے کہا کہ اسے 1 مہینے تک اور کچھ نہیں کھلانا ہے، صرف شہد پلانا ہے۔ تو 1 مہینے تک شہد پلانے کے لیے بہت سارا شہد چاہیے، وہ لوگوں سے مانگتا رہا۔ اس زمانے میں جیسے شہد مہنگا ہے تو اس زمانے میں بھی مہنگا ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ سستا ہو لیکن بہرحال یہ مہنگا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں سے، اطراف کے لوگوں سے شہد لیتا رہا، تو شہد تو تھوڑی تھوڑی ہے، وہ ہر ایک کے پاس ہے، لیکن اسے تو بہت زیادہ شہد چاہیے، تو بہت زیادہ شہد تو کسی کے پاس ہے نہیں۔ تو کسی نے کہا، وہ شام کا رہنے والا تھا، تو کسی نے کہا کہ آپ شام میں تو یہ ملے گا نہیں، آپ عرب چلے جائیں، وہاں بڑے بڑے سخی رہتے ہیں، وہاں بڑے بڑے کاروباری لوگ رہتے ہیں جن کے قافلے مختلف ملکوں میں آنا جانا کرتے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کے پاس شہد کا بہت اچھا خاصا ذخیرہ ہوتا ہے، لہذا وہاں آپ جائیں گے تو جس قدر زیادہ آپ شہد چاہتے ہیں وہاں آپ کو مل جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بندہ شام سے چلا، عرب آیا، اور وہاں آنے کے بعد لوگوں سے دریافت کرتا رہا، کسی کے پاس اتنا شہد نہیں جو اس کے کام کے لیے کافی ہو۔ تو چلتے چلتے کسی نے کہا کہ حضرت عثمان کے پاس چلے جاؤ، ابھی اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے، حضرت عثمان کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس ابھی ابھی قافلہ آیا ہے اونٹوں سے لدا ہوا، اور اونٹوں کے دونوں جانب شہد سے بھرے ہوئے مٹکے ہیں، وہاں جاؤ تو ان کے پاس وہ اگر تھوڑا سا شہد دے دیں تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، 1 مہینے تک تمہاری بچی کے پلانے کے لیے کافی ہو جائے گا، وہ بھی تندرست ہو جائے گی۔ لوگوں نے مشورہ کیا، راہ دکھانے والے ہوتے ہیں، اچھے مشورہ دینے والے بھی ہوتے ہیں، تو وہ چلتا چلتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آیا اور معمولی لباس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لگتا ہی نہیں تھا کہ آپ کاروباری ہیں، لگتا ہی نہیں تھا کہ آپ تاجر ہیں، اور بڑے بڑے قافلے آپ کے آتے جاتے ہیں، معمولی لباس میں بیٹھے تھے۔ جو بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے اگر اس کے مزاج میں سادگی ہو نا تو وہ سادہ طبیعتی ہوتا ہے، اصل تو سخاوت ہوتی ہے نا۔ تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آیا اور ظاہر تو ایسا لگا کہ یہ کیا ہمیں کچھ دیں گے، یہ تو ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجھے ہی ان کے لیے کچھ دینا پڑ جائے، لیکن بہرحال لوگوں نے کہا تھا کہ تم ان سے طلب کرو وہ عطا کریں گے۔ تو یہ آئے، اور یہ شخص آیا اور آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں رونے لگا، کہنے لگا میری بیٹی بیمار ہے اور مجھے بہت سارا شہد چاہیے، اتنا شہد لوگوں کے پاس عام طور پر ہوتا نہیں ہے، تو مجھے لوگوں نے آپ کی طرف راہ دکھائی، مشورہ دیا کہ آپ بڑے سخی ہیں اور آپ لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں، اس لیے لوگوں کے کہنے سے، میں تو پہچانتا نہیں، لوگوں کے کہنے کی وجہ سے میں آپ تک آیا ہوں، میرا یہ مسئلہ ہے، اگر آپ سے ممکن ہو تو آپ حل کر دیں۔ آپ نے اپنے خادم کو بلایا، جو اونٹ چلانے والا خادم تھا، آپ نے اسے بلایا، آپ نے فرمایا اس اونٹ میں جو مٹکا ہے نا شہد کا،
ایک مٹکا شہد اسے دے دو، ایک مٹکا شہد اسے دے دو۔ تو وہ خادم کہنے لگا کہ یا سیدی اگر ایک مٹکا اسے دے دیا تو اونٹ کا بیلنس برابر نہیں ہوگا، وہ غیر متوازن ہو جائے گا، اونٹ کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا، دونوں طرف مٹکے ہیں تو وہ توازن میں ہے نا، تو اس کا توازن خراب ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو دونوں مٹکے دے دو، دونوں مٹکے دے دو۔ تو کہنے لگا کہ حضرت اگر ہم اسے دونوں مٹکے دے دیں، یہ بہت دور سے آیا ہے، یہ مسافر ہے، دونوں مٹکے لے کر کیسے جائے گا؟ آپ نے فرمایا تو سوچنے کی بات کیا ہے، اونٹ بھی اسے دے دو۔ اب یہ غلام بھاگا دوڑتا ہوا، اس نے مٹکے بھی دے دیے شہد سے بھرے ہوئے، اونٹ بھی دے دیے۔ پھر جب وہ چلا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ جب میں نے کہا کہ مٹکے بھی دے دو، دوسرے مٹکے بھی دے دو، دوسرا مٹکا بھی دے دو، اونٹ بھی دے دو، تو تم بھاگے کیوں؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضور مجھے ایسا لگا کہ اگر میں کہوں گا کہ اسے اونٹ چلانا نہیں آتا تو آپ مجھے بھی اس کے حوالے کر دیں گے، اس وجہ سے میں بھاگتا ہوا گیا اور میں نے اونٹ کی مہار اس کے ہاتھ پر دے دی، اس لیے کہ آپ کو مجھ جیسا غلام تو بہت مل جائے گا لیکن مجھے آپ جیسا آقا نہیں ملے گا۔ تو یہ آپ کی سخاوت ہے اسلام سے پہلے کی۔ اسلام تو سخاوت کا درس دیتا ہی ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت ایسی ہے کہ اسلام سے پہلے بھی آپ سخی تھے، جس کی ایک مثال آپ نے سن لی۔ اب اسلام کے بعد تو آپ کی مثالوں سے کتابیں بھری ہیں۔ بیر روما جو کنواں تھا وہ آپ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ مسجد نبوی کی زمین جہاں آج ہم جاتے ہیں نا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خرید کے ہی مسجد کے لیے وقف کی تھی۔ تو کتنی بڑی نیکی ہے، قیامت تک لوگ نماز پڑھیں گے، ثواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ہوتا رہے گا۔ اور وہ کنواں جو آپ نے خرید کر وقف کیا تھا آج بھی موجود ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا وہ باغ بھی آج موجود ہے۔ لوگ وہاں جاتے ہیں، باغ کی زیارت کرتے ہیں، اس کنویں کا پانی پیتے ہیں۔ بحمداللہ ہم نے بھی یہ سعادت حاصل کی ہے۔ تو وہ یہ ایسی نیکی ہے کہ آج تک موجود ہے۔ کہتے ہیں مدینے میں قحط سالی ہو گئی، امام طبری نے الریاض النادرہ میں لکھا، مدینے میں قحط سالی ہو گئی، اسلام لانے کے بعد کا واقعہ۔ تو لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، کسی کے پاس اناج ہے تو وہ تھوڑا تھوڑا استعمال کرتا ہے۔ ایک وقت آیا کہ اناج بھی ختم ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قافلہ آنے والا تھا، تاجروں کو معلوم تھا۔ آپ جانتے ہیں جب قحط سالی ہوتی ہے، کسی بھی چیز میں کمی آ جائے تو ہر تاجر اسی چیز کو لینے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی کے پاس کوئی ذخیرہ ہو تو پہلے اسے لے لے، بھلے 4 روپے زیادہ پر لے لے، اس لیے کہ وہ 4 روپے زیادہ پر لے گا تو ادھر 10 روپے زیادہ اس کے لیے دینا آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کی طلب زیادہ ہے، لوگ لیں گے ہی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ہم نے تو دیکھا ہے، کبھی چینی کے بارے میں ہو جائے، کبھی آٹے کے بارے میں ہو، کبھی پیٹرول کے بارے میں ہو، ہر چیز کے بارے میں تو ہم دیکھتے ہی ہیں نا۔ تو ایسا ہی ہوا، تو لوگوں کو، تاجروں کو معلوم تھا حضرت عثمان غنی بڑے تاجر ہیں اور ان کا ایک قافلہ شام سے آنے والا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے یہ قافلہ آیا، 100 اونٹوں کا قافلہ، ہر اونٹ پر اجناس بھرے ہوئے ہیں، گندم، کھانے پینے کے اجناس بھرے ہوئے، 100 اونٹوں کا قافلہ جب آیا تو جب صبح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ تاجروں کی لائن لگی ہوئی ہے، خریداروں کی، جو پورا مال خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک نے کہا میں یہ مال آپ نے جتنی رقم میں خریدی ہے، یہ پورا مال دگنی رقم میں خریدوں گا۔ آپ نے فرمایا کسی دوسرے نے تو اس سے بھی زیادہ قیمت دیا ہے۔ دوسرے نے کہا میں اسے 3 گنا زیادہ قیمت دے کر خریدوں گا۔ ہر ایک لالچ میں ہے نا، تاجر جو ہوتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جو لالچ میں نہیں ہیں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں تک یہ مال پہنچ جائے۔ ہر ایک کی نیت تو الگ الگ ہوتی ہے، لیکن بہرحال تاجر تو بہرحال تاجر ہی ہوتے ہیں۔ تو بعض کہتے کہ میں اسے دگنی قیمت پر دوں گا، بعض کہتا کہ میں 3 گنا زیادہ بڑھا کر دوں گا۔
آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تو اس سے بھی زیادہ قیمت پر کوئی دے رہا ہے۔ تو پھر یوں ہی ہوتے ہوتے ایک نے کہا کہ جتنی قیمت پر آپ نے یہ پورا مال خریدا ہے 10 گنا زیادہ قیمت پر میں دوں گا۔ آپ نے فرمایا کوئی تو اس سے بھی زیادہ دے رہا ہے۔ تو پھر تاجروں نے پوچھا کہ ہم تمام تاجروں کو جانتے ہیں 10 گنا زیادہ قیمت کے علاوہ کوئی اس سے بڑھ کر قیمت ادا نہیں کر سکتا، وہ کون ہے جس کو آپ نے بیچ دیا ہے اور وہ اس سے بھی زیادہ اجر دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ دگنی قیمت دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ پورا مال میں نے رات ہی رب کے ہاتھ بیچ دیا ہے جو ایک کے بدلے میں 100 عطا فرمائے گا۔ تمہارے خریدنے کے آنے سے پہلے ہی رات ہی میں نے نیت کر لی تھی کہ یہ جتنا اناج جتنا غلہ آیا ہے اہل مدینہ کے لیے مفت ہے۔ تو آپ نے تاجر جو رقم لے کر آ رہے تھے ان سے پیسے نہیں لیے، اہل مدینہ میں مفت تقسیم کر دیے۔ یہ ہے سخاوت، اور اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں سید الاسخیاء۔ آپ فقط سخی نہیں ہیں بلکہ سخیوں کے سردار ہیں۔ اتنی بڑی سخاوت جو ہم جیسے جو لوگ ہیں نا، یہ سخاوت سن کے ہی دل میں گھبراہٹ ہو جاتی ہے کہ اتنی بڑی رقم، 100 اونٹوں پر سجا ہوا مال، لاکھوں کی رقم ہے، وہ ایک جھٹکے میں سب کو دے دیں۔ تو اس لیے کہ ہمارے مزاج میں تو کنجوسی ہے نا، تو ہم اگر سنیں نا تو دل میں ہی گھبراہٹ ہو جاتی ہے، ہماری جیب سے تو 100 روپے نکلنا مشکل ہے۔ تو ہم جن کے ماننے والے ہیں نا، تو ان کی سخاوت ساری دنیا میں مشہور تھی۔ لہذا بس اب تو وقت بھی ہو گیا، باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن وقت تو اب ختم ہو گیا نا۔ مزید اور انشاءاللہ نشستوں پر گاہے بگاہے اس پر گفتگو ہوتی رہے گی۔ بس میرا پیغام یہی ہے کہ تمام اعمال بھی کریں، عبادات ایک الگ چیز ہے، معمولات ایک الگ چیز ہیں۔ اللہ کی عبادات اور بندگی بھی کیجئے اور معمولات میں بھی کھڑے رہیے۔ اگر آپ کے پاس رب نے اتنا دیا ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کی کسی بھی طرح سے خدمت کر سکتے ہیں، تو یہ ہرگز نہ سوچئے کہ آپ کی جیب خالی ہو جائے گی۔ رب آپ کو دے گا، اور اتنا دے گا کہ آپ گن گن کے تھک جائیں گے، آپ گن نہیں پائیں گے۔ یہ باتیں ہم سمجھ نہیں سکتے، ان باتوں کو اگر سمجھا ہے تو میمنوں نے زیادہ سمجھا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں نا میمن کاروباری ہوتے ہیں، بڑے دولت مند ہوتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ میمن سخی کتنے ہوتے ہیں؟ وہ سخی ہوتے ہیں، اس وجہ سے رب انہیں دیتا ہے۔ اب کیسے سخی ہوتے ہیں؟ 2 لفظوں میں آپ سمجھ لیجئے۔ ملک پاکستان میں جتنے فلاحی ادارے ہیں، بڑے بڑے جتنے ادارے ہیں، سب میمن چلا رہے ہیں، چاہے وہ سیلانی کا ادارہ ہو، چاہے وہ RGF کا ادارہ ہو، چاہے وہ چھیپا کا ادارہ ہو، چاہے وہ ایدھی کا ادارہ ہو۔ کون سا ادارہ ہے جو غیر میمن چلا رہے ہیں؟ تو جب یہ اللہ کے بندوں کے لیے سخاوت کرتے ہیں نا، اللہ ان کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو جب آپ بندوں کی خدمت کریں گے، جب آپ کے مزاج میں سخی آئے گی نا، ایسا نہیں ہے کہ آپ کی تجوری خالی ہو جائے گی، اللہ آپ کے مزاج میں سادگی بھی دے گا، اور آپ کی تجوری بھی اتنی ہوگی، بھری ہوگی کہ آپ بھی کھا کر تھک جائیں گے، آپ کی اولادیں بھی کھاتی رہیں گی۔ ضرورت یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اتنی سخاوت کی، تو کیا آپ کی آل اولاد بھوکی رہ گئی؟ کیا ان کے گھر والے بھوکے رہے؟ ان کے ازواج یا ان کے خاندان والے سب اچھی زندگی گزارتے رہے، لیکن ان کی سخاوت دیکھیے۔ لہذا اپنے مزاج میں سخاوت لائیے۔ سخاوت حسن کا نام ہے، بخیلی عیب کا نام ہے۔ انسان کے کپڑے میں بھی کچھ عیب ہو جائے نا تو اسے دھونے کی کوشش کرتا ہے نا، تو اگر مزاج میں بخیلی ہے نا تو اسے دھونے کی کوشش کیجئے، اپنے مزاج میں سخاوت لائیے۔ ہم تو یہاں کہتے ہیں کہ بھئی مسجد کے لیے چندہ چاہیے، پنکھے لگانے ہیں، ان کی ضرورت ہے، تو چند ایک ہی افراد آگے آتے ہیں، باقی اور لوگ تو آتے نہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر شخص ہی بخیل ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی مجبوری ہوتی ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے آگے آنا چاہیے، اپنے مزاج میں بھی کچھ سخاوت لانی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر ایسا کریں گے تو آپ کی جیب خالی ہو جائے گی، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ آپ اللہ کے گھر کو روشن کریں گے، اللہ آپ کے گھر کو روشن کرے گا۔ آپ اللہ کے گھر کی خدمت کریں گے تو اللہ آپ کے گھر کی دیکھ بھال نہیں ہوگی؟
اللہ کے خاص فرشتے آپ کے گھروں کی دیکھ بھال کریں گے۔ لہذا اللہ کے گھر کے لیے جب طلب کیا جائے چندے کے حوالے سے، مدد کے حوالے سے، ضرور تعاون کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھیے، یوں یوں کھلا رکھیے۔ جب آپ اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھیں گے نا، جب آپ بغیر گنے دیں گے تو رب بھی آپ کو بغیر گنے دے گا۔ یہ پیغام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا۔ ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کو آج کیوں بیان کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذوالحجہ کی 18 تاریخ جمعے کا دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ آج حسن اتفاق ہے کہ ذوالحجہ کی 18 تاریخ بھی ہے اور جمعے کا دن بھی ہے۔ تو آج جس دن حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی آج وہی دن ہے، اور جس تاریخ میں عثمان غنی کی شہادت ہوئی آج وہی تاریخ ہے۔ تو ان کی زندگی سے پیغام یہ ہے، اب آپ جب گھر جائیں، جب کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھیں تو کچھ پڑھ کر ان کے لیے اصالِ ثواب کر دیجیے گا۔ اپنے بچوں کے ساتھ بچوں کو کہیے گا کہ آمین کہو، اور آپ پڑھ کر ان کے لیے اصالِ ثواب کیجیے گا۔ جب وہاں سے فیضان آئے گا نا تو پھر آپ کے دل میں بھی سخاوت کا نور آ جائے گا۔ جب وہاں سے فیضان آئے گا، ہم آپ کو تو نہیں کہتے، جب وہاں سے فیضان آئے گا تو ہمارے دلوں میں بھی سخاوت کا نور آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔